اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت چمبی والی سرکار رحمت اللہ علیہ اور ایک بانجھ ہندو عورت کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن قبل اس سے ہم حضرت اکبر علی المعروف چمبی والی سرکار رحمت اللہ علیہ کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سند الکاملین سلطان العاشقین حضرت اکبر علی عرف میاں صاحبزادہ المعروف چمبی والی سرکار اپنے زمانہ کے عارف کامل، صاحب تقوی اور عبادت و ریاضت میں یکتائے روزگار تھے۔ تمام زندگی خدا پاک کے احکامات کی پیروی کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت موضع رنمل شریف ضلع گجرات میں تقریباً سن 1820 میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب 6 واسطوں کے بعد حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حاجی نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ذات اس روحانی دنیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سلسلہ عالیہ نشائیہ کے بانی آپ ہی ہیں۔ حضرت اکبر علی المعروف چمبی والی سرکار کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد آپ کے تایا جان حضرت حاجی غلام حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس گوہر نایاب کو اپنے بھائی حضرت غلام حیدر شاہ سے یہ کہہ کر مانگ لیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ آپ کی تمام تعلیم و تربیت آپ کے تایا جان حاجی غلام حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں پایا تکمیل کو پہنچی۔ آپ نے علوم ظاہریہ کے تمام تعلیم اور کتابیں نہایت دل جمعی اور محنت شاقہ سے پڑھیں اور اس میں کمال دسترس حاصل کر کے اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم و فاضل کہلائے اور شہرت پائی۔ آپ کے زمانہ میں آپ کی نظیر کا عالم ملنا مشکل تھا۔ آپ جوانی کے عالم میں ہی اپنے آبائی گاؤں موضع رنمل شریف ضلع گجرات سے ہجرت کر کے اپنے تایا حاجی غلام حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں موضع سنگھوئی ضلع جہلم میں تشریف لے آئے اور اپنے تایا حاجی غلام حسین شاہ کے دست حق پرست پر بیعت سے مشرف ہوئے۔ بیعت ہونے کے بعد آپ کی عبادت و ریاضت اور محنت شاقہ اور کثرت نوافل اور ذکر و اذکار کی کثرت کو دیکھتے ہوئے آپ کے پیر و مرشد حاجی غلام حسین شاہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ 36 برس تک عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ آپ انتہائی خوبصورت اور وجیہ دراز قد اور ملنسار و اخلاق محمدی کا مکمل نمونہ تھے۔ خطہ پوٹھوہار کو آپ نے نہ صرف اپنا مسکن بنایا بلکہ یہاں کے لوگوں کو خدا پاک کے در تک رسائی بھی دلائی۔ جو بھی آپ کے پاس ایک مرتبہ آ جاتا وہ آپ کی صورت اور سیرت و کردار کو دیکھ کر آپ ہی کا ہو کر رہ جاتا۔ ہزاروں بے راہ رووں کو راہ ہدایت دکھائی اور ان کے سینوں کو نور ایمان سے منور کیا۔ آپ سیف زبان تھے، جو فرما دیتے تھے وہ خدا پاک کے فضل و کرم سے پورا ہو کے رہتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ 2 زانوں نشست فرماتے تھے، اس لیے آپ کے پاؤں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ یہ گٹے عمر کے آخری حصے میں زخم کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ آپ کو اس تکلیف کی وجہ سے اکثر بخار بھی رہتا تھا۔ تدم آخر نماز پنجگانہ کھڑے ہو کر یہ ادا فرماتے رہنا آپ کا معمول تھا۔ بلاخر 3 مئی سن 1888 صبح بعد نماز فجر طلوع آفتاب سے قبل آپ کا وصال باکمال ہو گیا۔ آپ کے وصال باکمال کے 19 سال کے بعد آپ کے صاحبزادے امام العارفین حضرت صاحبزادہ سید سلطان علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے سن 1907 میں آپ کا مزار پر انوار سنگھوئی قصبہ سے باہر بنوایا اور آپ کے جسد خاکی کو روضہ میں منتقل کیا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور بیان کرتے ہیں کہ آپ کا جسم اطہر بالکل تر و تازہ تھا۔ ریش مبارک میں پہلے غسل کے قطرے موجود تھے اور آپ کے جسم اطہر سے خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کا مزار پر انوار
موضع سنگھوئی سے باہر تحصیل و ضلع جہلم آج بھی مرجع خاص و عام ہے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک 16 اور 17 ہاڑ کو ہر سال نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ابلک رنگ کی گھوڑی تھی جسے پنجابی زبان میں چمبی کہتے تھے۔ آپ ہمیشہ اس گھوڑی پر سفر کرتے تھے۔ موضع دارا کیال گوجر خان تحصیل میں آپ اپنے عقیدت مند کہ ہاں تشریف لے گئے تو وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ایک ہندو چودھری کی زوجہ گھوڑی کی لگام تھام کر کھڑی ہو گئی اور نہایت احترام سے عرض کرنے لگی، حضور میری گود خالی ہے، میرے واسطے دعا فرمائیے۔ آپ اس بی بی کی بات سن کر ایک لمحہ کے لیے مراقبہ میں چلے گئے اور بعد مراقبہ تقدیر کا لکھا دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ آپ کی خاموشی کو دیکھ کر وہ صادق الیقین بی بی نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو آپ کا بحر کرم جوش میں آ گیا۔ آپ گھوڑی سے نیچے اترے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ سجدے سے سر اٹھایا اور گھوڑی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے چمبی، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے فی سبیل اللہ اسی طرح کا ایک بچہ اس بی بی کو بخش دے۔ موقع پر دیکھنے والوں کا بیان ہے چند دنوں میں ہی اس ہندو عورت کے حمل کے آثار نمودار ہو گئے اور جب بچہ پیدا ہوا تو سر سے لے کر کمر تک بالوں کے نشان موجود تھے۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ بی بی اور اس کا ہندو خاوند آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ وہ شخص نہ صرف اس بچے کا بلکہ بہت سارے بچوں کا باپ بنا اور ضعیف العمری میں فوت ہوا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔